سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی حلمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم سبوں کو اس متبرک اور مبارک موقع پر اپنے پیاروں کے ذکر کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ لب کشائی کی جائے، تمام حضرات منبع برکات، فخر موجودات، شہنشاہ ذی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حتی لا یبقى من الصلاة شیء، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد حتی لا یبقى من البرکۃ شیء، اللہم سلم علی سیدنا و مولانا محمد حتی لا یبقى من السلام شیء، اللہم ارحم علی سیدنا و مولانا محمد حتی لا یبقى من الرحمت شیء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈاکٹر اقبال ارشاد فرماتے ہیں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، اور جگر سے وہی تیر پھر پار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، اور شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، اور وہی رازدار خفی و جلی ہے، وہی رازدار خفی و جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی یا علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی یا علی ہے، اور مدینے کی ہر ایک گواہ گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی یا علی ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوں تو تمام صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت مولا کائنات بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم و عثمان و غنی اور مولائے
کائنات کے پیارے جانثار صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سبوں کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متبرک خاندان سے نسبت و تعلق رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کے اعتبار سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں پشت میں جا کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا کر آقا کریم سے یہ نسبت آپ کو حاصل ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی کو یہ نسبت جو حاصل ہے وہ حضرت نبی اکرم کے سلسلے کے درمیان 5 سلسلوں کا واسطہ ہے۔ یہ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام میں سے یہ 4 خلفاء تمام کے تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد شیر خدا فاتح خیبر صاحب ذوالفقار حضرت مولا کائنات کا حال عجیب ہے۔ ان کی نسبت کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر کا تعلق قبیلہ بنی عدی سے تمیم سے ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم کا تعلق یہ قبیلہ بنو عدی سے ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے، اور نبی اکرم کے پیارے داماد مولا کائنات کا تعلق قبیلہ ہاشمی سے ہے۔ اس طریقے سے یوں تو نسبتیں سب کو حاصل ہے، مگر ہاشمی ہونا یہ ایک ایسا اعجاز ہے جو دوسرے صحابہ کرام کو خلیفاؤں میں سے کسی کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے داماد یوں تو بہت ساری فضیلتیں رکھتے ہیں۔ آپ کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات مقدسہ سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ آپ کی والدہ مبارکہ وہ ہیں جن کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے بعد انہوں نے پالا بھی ہے، پرورش بھی فرمائی ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا حال یہ ہے کہ جب حضرت مولا کائنات کی والدہ مکرمہ اس دار فانی سے رحلت فرمانے لگیں تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے کفن کے لیے اپنا مبارک کرتا، اپنی قمیض حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کی قبر مبارک تیار کر لی ہے، تو حضرت علی کی والدہ محترمہ کو یہ اعجاز بھی حاصل ہوا کہ مولا کائنات کی والدہ محترمہ کی قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوگر ہوئے، اور جلوگر ہونے کے بعد آقا کریم نے اس کو برکتوں کا خزینہ بنا دیا، اور یہاں تک آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کی قبر میں اترنے کے بعد لیٹے ہیں، اور آرام فرمانے کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرض کیا تھا، اے خالق کائنات اللہم اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد، اے پروردگار میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، اور پروردگار ان کی قبر کو رحمتوں کو خزینہ بنا دے۔ یہ اعجاز اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی مولا کائنات کی والدہ محترمہ ہیں انہیں نصیب فرمایا۔ اور یوں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق
سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس اعتبار سے ہے کہ جب قبیلے میں قریش کے اندر قحط پڑ گیا، بچپن کا عالم کثیر عیال زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے ابو طالب قحط سالی کا شکار تھے، ایسے حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی کے حالت میں مولا کائنات کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں ہے کہ جب مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آنے کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ میرے یہاں پر یعنی ابو طالب کے مکان پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، جو سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا اور کسی کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، آپ نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، اتنے میں حضرت نبی اکرم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے ہی پہنچتے ہیں کہتے ہیں چچی جان مبارک ہو، اللہ رب العزت نے یہ بیٹا عطا فرمایا ہے۔ فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہے یہ تو صحیح ہے کہ یہ بیٹا عطا کیا گیا ہے، مگر یہ جب سے پیدا ہوا ہے اپنی آنکھوں کو ہی نہیں کھولتا ہے، شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ نابینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میری چچی جان لاؤ اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن کے عالم میں جیسے ہی اپنی گود میں اٹھایا تو وہ علی جنہوں نے نہ ماں کی گود میں آنکھوں کو کھولا تھا، جنہوں نے نہ باپ کی گود میں آنکھوں کو کھولا تھا، جنہوں نے نہ کسی اور قریبی انسان کی گود میں جانے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولا تھا، جیسے ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں جیسے ہی تشریف لاتے ہیں مولا کائنات اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم نے کچھ بڑے ہونے کے بعد ان سے پوچھا اے علی کیا بات تھی کہ جب تم نے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اپنی والدہ محترمہ کے چہرے کو نہیں دیکھا، اپنے باپ کے گود میں پہنچ کر اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، اور جب میں نے آپ کو اپنی گود میں لیا تو آپ نے اپنی مبارک آنکھوں کو کیوں کھول دیا؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بات یہ ہے یا رسول اللہ میری تمنا یہ تھی کہ میں جب اپنی آنکھوں کو کھولوں تو میرے سامنے میرے باپ کا چہرہ نہ ہو، میرے سامنے رسول پاک کا چہرہ ہو۔ یہ حضرت مولا کائنات کے بچپن کی عقل اور شعور کا حال یہ تھا کہ آپ بچپن کے عالم ہی میں پہچان رہے تھے کہ میں کس کی گود میں پہنچ گیا ہوں۔ یہ ان کے علم کا عالم تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں کے بچپن کے عالم ہی میں بنا آنکھیں کھولے سمجھ لیا تھا کہ یہ ماں کی گود ہے، یہ باپ کی گود ہے، اور جب کائنات کے دولہا کی گود میں آ گئے تو آنکھیں کھول کے بتا دیا جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں اب اس محبوب کی گود میں آ گیا ہوں۔ تبھی تو پیارے اسلامی بھائیوں ان لوگوں کا حال یہ رہتا تھا بلبل سے بہرحال نشیمن نہ چھٹے گا، بلبل سے بہرحال نشیمن نہ چھٹے گا، برسے ہزار برق تو گلشن نہ چھٹے گا، ماحول گرچہ اپنے موافق نہ سہی سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے مراتب ایسے عطا فرمائے تھے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے چلے گئے، آقا کریم کی باتوں کو سنتے رہے، انہی عادتوں کو سیکھتے رہے، انہی کو اپنے پورے جسم کے اندر پیوست کر لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بچپن ہی سے آپ اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ اللہ نے ایسا نفاست اور پاکیزگی کا مرکز بنایا تھا مولا کائنات کو کہ کبھی بھی حضرت علی نے کسی بت کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا تھا۔ لوگ خانہ کعبہ میں بتوں کی عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، مگر کائنات کے والی کی گود میں آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شان
وہ عقل وہ شعور مل چکا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پرورش پانے کے بعد کبھی کسی بت کے سامنے اللہ رب العزت کے اس پیارے بندے نے سر کو نہیں جھکایا تھا۔ اسی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ اور پیار کا عالم یہ تھا مصطفیٰ جان رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کے لقب اللہ رب العزت کے محبوب نے کئی آپ کو لقبوں سے بھی نوازا اور پیارے کنیتوں سے بھی نوازا۔ آپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے اور آپ کو ابو الحسن کے نام سے بھی پیارے اسلامی بھائیوں اس کنیت سے بھی جانا جاتا ہے اور ابو تراب کی کنیت سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور ویسے تو شان حضرت مولا کائنات کی شیر خدا ہے، داماد مصطفیٰ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا حال ان کا یہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے جیسے پرورش پاتے رہے، ایک مرتبہ مولا کائنات مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد مولا کائنات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد میں تشریف لے گئے اور جانے کے بعد زمین پر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمانے لگتے ہیں۔ لیٹ گئے مولا کائنات، حال یہ ہوا تیز ہوا کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گرد آنا شروع ہو گئی۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد پورے بدن پہ حضرت علی کے گرد آ جاتی ہے، آپ کا چہرہ گرد سے اٹھ جاتا ہے، بدن آپ کا گرد سے اٹھ جاتا ہے، مگر آپ آرام فرماتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے مکان پہ پہنچتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے اسلامی بھائیوں پوچھتے ہیں، جواب ملتا ہے علی مسجد کی طرف چلے گئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر ہی نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، اب میرے مصطفیٰ کے پیار کا عالم یہ ہے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا عالم یہ ہے، وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے ساری کائنات کو پیاروں کی جھلک ایسی بانٹی ہے کہ جو پیارے اسلامی بھائیو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھ لیتا تھا وہ اپنے باپ اور ماں کو چھوڑنے پہ تیار رہ جاتا تھا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا ہرگز گوارا نہیں کرتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا مولا کائنات کو کہ آپ کے پورے جسم مبارک پر گرد اٹی ہوئی ہے، سرکار قریب آتے ہیں، قریب آنے کے بعد آپ کے پاس تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اپنے ان مبارک ہاتھوں سے کہ جن کو کبھی آسمان کی طرف بلند کیا تو آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، وہ مبارک ہاتھ کہ جن کو کبھی مصطفیٰ جان رحمت نے سورج کی طرف اٹھایا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس آ گیا، وہ ہاتھ کہ جو کبھی کنکریوں کی طرف اٹھتے ہیں تو کنکریاں محمد کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ جو کبھی کالے چہروں پہ مصطفیٰ جان رحمت نے پھیرا تو رشک قمر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ہاتھ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیواؤں کے سروں پہ رکھا تو پیارے اسلامی بھائیوں ایک آسرا پانے کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں آقا کریم کی پناہ میں آنے کے لیے مجبور ہو گئی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اٹھتے ہیں اور پھر کیا تھا، کائنات کے والی کے دولہا پیارے اسلامی بھائیوں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا کائنات کے پورے جسم سے گرد کو صاف کرتے چلے جا رہے ہیں اور ابو تراب کہہ کے پکارتے چلے جا رہے ہیں۔ ابو تراب کا معنی آتا ہے مٹی والے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے مولا کائنات نے جیسے ہی ہاتھوں کو دیکھا تو سمجھ گئے یہ کسی اور کے ہاتھ نہیں ہے، یہ کائنات کے والی کے ہاتھ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، علی اٹھو۔ حضرت علی اٹھ گئے اور جیسے ہی ابو تراب کا لقب آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کے منہ سے سنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کوئی نام لیتا تھا تو اتنا خوش نہیں ہوتے تھے جتنا ابو تراب کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہیتے جانثار صحابی حضرت مولا کائنات ابو تراب کے لقب سے پکارنے کی بنیاد پر خوش ہوا کرتے تھے۔ یہ شان مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور حال آپ کا
نہ میدان میں پیچھے رہے، نہ پیارے اسلامی بھائیوں کارزار میں پیچھے رہے۔ ہر وقت تمنا یہی رہتی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک وجود پر میرا دل بھی نثار ہو جائے اور میرا پیارے اسلامی بھائیو سر بھی نثار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں مومن وہی ہے، دل وہ جو آپ کی یاد سے معمور رہے، اور سر وہ ہے جو آپ کی مبارک ذات پہ قربان رہے۔ اور یوں ہی اعلیٰ حضرت دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تمہاری زبان یہ بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، تمہارے ہاتھ یہ بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، تمہاری آنکھیں یہ بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، تمہاری چال یہ بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، جس زمین پہ چلتے ہو یہ بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک شان یہ تھی کہ وہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کو حاصل کرنے کے لیے آگے چلے رہتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اسلام پر پیارے اسلامی بھائیوں چاروں طرف سے یلغار بولی جانے لگی، اب اللہ رب العزت نے وہ حکم عطا فرما دیا پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب کہیں جنگ بدر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے، کبھی جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایسے حال میں علی کا حال یہ ہے، میدان بدر ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی حمایت کے لیے تشریف فرما ہے، میدان احد ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے تشریف فرما ہے۔ حضرت نبی اکرم کے بارے میں میدان احد میں یہ خبر پھیلا دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب ظالموں نے یہ خبر پھیلائی، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اتنی خبر سننے کے بعد صحابہ کرام تتر بتر ہونے لگے تھے، مگر جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو جو لوگ شہید ہو چکے تھے ان میں دیکھا، کئی سرکار نظر نہیں آئے، میں نے آقا کریم کو زندوں میں تلاش کیا مگر ابھی تک میری نظر کے سامنے نہیں پڑے ہیں۔ اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی عرض کرتے ہیں میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو آسمان پہ اٹھا لیا ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر آدم میدان کارزار کو چھوڑ کے تو واپس نہیں جا سکتے۔ پیارے اسلامی بھائیو پھر فرماتے اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کو رب نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو اب زندہ رہ کے کیا ہوگا؟ اب مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ سامنے نہیں ہوگا تو مدینے کی گلیوں میں کیسا رہا جائے گا؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سامنے نہیں ہوں گے، چہرہ والضحیٰ کا دیدار نہیں ہوگا تو آقا کریم کے بنا مدینے کی گلیوں میں کیسے رہا جائے گا؟ واللیل اذا سجا کی زلف والے پیغمبر کی زلفیں دیکھنے کو نہ ملے گی تو میں کس انداز سے مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک شہر میں رہوں گا؟ فرماتے ہیں میں نے پھر اپنی تلوار کو اٹھایا اور دشمنوں کو کاٹتا ہوا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ چاروں طرف سے مسلمانوں نبی اکرم کا یہ پیارا چہیتا غلام مولا کائنات ذوالفقار حیدری کو اپنی ہوا میں لہراتا ہوا دشمنوں کو گاجر و مولی کی طرح کاٹتا ہوا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اپنی نگاہوں کو ملانے کے لیے تیار ہے۔ اس یسنا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نے دیکھا کہ اچانک صحابہ کرام کی بھیڑ میں 10-15 صحابہ کرام تشریف فرما ہے اور مولا کائنات کی چہرے پہ نظر مصطفیٰ کی جب پڑی ہے تو بہار لوٹ آئی ہے، حیدر کرار کا خون جوش مارنے لگا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جب علی کو دیکھا تو مسکرا کے فرماتے ہیں علی ادھر آؤ مجھے بچاؤ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں جب علی دیکھتے ہیں تلوار کے وار کرنا شروع کرتے ہیں، پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین تشریف فرما ہوتے ہیں اور تشریف فرما ہونے کے بعد علی کے جوہروں کو دیکھنے کے بعد پکار کے کہتے ہیں اے پیارے مصطفیٰ قربان جاؤں میں تمہارے اس پیارے جانثار صحابی پہ کہ جس کی جنگ کے میدان میں کارزار میں تلوار کے چلانے کو دیکھ کر فرشتے بھی آسمان پر واہ واہ کر رہے ہیں، فرشتے بھی اس کو داد شجاعت دے رہے ہیں۔ میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں علی ایسا کیوں نہ ہو، انا منی وانا منہ، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں علی کا حال یہ ہے میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں جتنا قرب رب نے مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علی سے عطا فرمایا
فرمایا ہے اور علی کو مجھ سے عطا فرمایا ہے۔ رب نے صحابہ میں اتنا قرب کسی اور کو نصیب نہیں فرمایا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتنے میں جب یہ سنا کہ آج مصطفیٰ کی رحمت جوش میں ہے، سرکار فرماتے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، تو جبرائیل امین نے یہ موقع گوایا نہیں، بلکہ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ میں تم دونوں میں سے ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پہ فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی۔ میرا محبوب فرماتا ہے لوگو علی کو عام نہ سمجھو، جس نے علی سے محبت کی ہے اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی ہے فقد احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی ہے۔ گویا کہ سرکار بتا رہے ہیں لوگو اگر تمہیں علی کی محبت حاصل ہو گئی ہے تو اب یہ مت سمجھنا کہ تم نبی کی محبت سے دور ہو، تم اللہ کی محبت سے دور ہو۔ ارے جیسے ہی تم علی کے قدموں میں آ گئے ہو، تمہارے دل میں علی کا پیار آ گیا ہے، میرا محبوب ارشاد فرماتا ہے اب سمجھ لو کہ تمہارے سینے میں محمد کی محبت بھی جلوہ گر ہو گئی ہے، رب کا پیار بھی جلوہ گر ہو گیا۔ یہ شان حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور سرکار نے فرمایا لوگو وہ عام آدمی ہوں گے کہ جس کو پیارے اسلامی بھائیو تم اللہ کے محبوب کے دیوانوں گالیاں بکو، برا بھلا کہو تو صرف تمہارا نامہ اعمال کالا ہوگا، مگر علی کا حال یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں من سب علی فقد سبانی ومن سبانی فقد سب اللہ۔ آقا کریم فرماتے جس نے علی کو بلا بھلا کہا، جس نے پیارے اسلامی بھائیو علی کو گالیاں بکی، جس نے علی کو برا بھلا کہا، سرکار فرماتے اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے۔ آقا کریم فرماتے اور جس نے مجھے برا بھلا کہا ہے اس نے اللہ کو برا بھلا کہا ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں لوگوں اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، تم رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو صرف تم علی کے در پہ آ جاؤ، علی کے گدا بن جاؤ، علی کی محبت کو سینے میں بسا لو، اللہ کا محبوب بھی تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ رب العزت بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور حال یہ ہوگا پھر کہ جیسے ہی علی کے تم قدموں میں جاؤ گے اللہ کے محبوب کے دیوانوں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اس چہیتے مولا کائنات کی شان یہ ہوگی کہ جیسے ہی پیارے اسلامی بھائیوں قیامت کا حال ہوگا اور لوگ جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، پیارے اسلامی بھائیوں بشارت مصطفیٰ نے عطا فرمائی، مولا کائنات اپنے مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہوئے جا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، چہرہ دیکھتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا مسکرانے لگتے ہیں۔ آپ جیسے ہی مسکرائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے اسلامی بھائیو علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کے سوال کرتے ہیں اے صدیق اکبر مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں اے علی میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے قیامت میں جب جنتیوں کی لائن لگے گی کہ جس کو علی ٹکٹ عطا فرما دے گا اللہ اسی کو جنت کا ٹھکانہ نصیب فرما دے گا۔ پیارے اسلامی بھائی یہ وہ پیارے چہیتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے جن کا حال یہ ہے اگر پیارے اسلامی بھائیوں میدانوں میں رہے تو مصطفیٰ کے لیے جیے، مدینے میں رہے تو مصطفیٰ کے لیے جیے، آقا کریم کے دیوانوں بستر موت پہ کبھی لیٹے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے لیٹے، دنیا اپنی جان کی فکر کرتی ہے مگر مولا کائنات وہ ہے جو محبوب کے فرمان کی فکر کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو 40 دشمن مصطفیٰ جان رحمت کو قتل کے ارادے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں مگر میرے مصطفیٰ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی کو بلایا اور فرمایا اے علی آج کی رات تمہیں میرے بستر پہ لیٹنا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو جتنا سنتے ہیں حضرت علی اب یہ نہیں فرماتے آقا کریم کے دیوانوں سونا کیوں ہے، آقا کریم نے جیسے ارشاد فرمایا رات ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد مولا کائنات نبی کے بستر پہ لیٹ گئے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہو گئے، رات کے اندھیرے میں نکل گئے ہیں اور آقا کریم کے دیوانوں
40 کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ کھڑے ہیں، تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی تلواروں کو دیکھا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، پوری رات پہرا دیتے رہے، مگر اب انداز علی کا یہ ہے، یہ علی آنکھ کھولتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی نظریں یاد آ جاتی ہے، علی ہاتھ اٹھاتا ہے تو مصطفیٰ کی ادائیں سامنے ہوتی ہے، علی قدم اٹھاتے ہیں تو مصطفیٰ کی ادائیں سامنے ہوتی ہے، علی بولتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی ادائیں سامنے ہوتی ہے، علی چلتے ہیں تو مصطفیٰ کی ادائیں سامنے ہوتی ہے، علی عبادت کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی ادائیں سامنے ہوتی ہے۔ علی پیارے اسلامی بھائیوں آج کی رات بستر رسول پہ سو رہے ہیں تو چادر پڑی ہوئی ہے، دشمن بار بار جھانک کے دیکھتے ہیں، تو علی کا حال یہ تھا، ایسے سو رہے تھے بستر پر کہ سارے کے سارے کافر سمجھ رہے تھے نبی ہی سو رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں سونے کا انداز بتا رہا تھا حضرت علی کا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ نبی سو رہے ہیں۔ مگر جب صبح ہوئی چادر کو پیارے اسلامی بھائیوں دروازہ کھول کے انہوں نے دیکھا کون سو رہا ہے، چادر ہٹی تو نظر آیا کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت نہیں حضرت علی سو رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں ظالموں نے پوچھا بچا تیرا نبی کہاں ہے، بتا محمد عربی کہاں ہے، تو علی مسکرا کے فرماتے ہیں رات بھر پہرا تم دیتے رہے، نبی کا پتہ مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں وہ علی کہہ رہے ہیں جس علی کے علم کا حال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کسی نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر پیارے اسلامی بھائیوں انگلیاں اٹھائی تو حضرت علی جوش میں آ کے پوچھتے ہیں لوگوں نبی کی بات کرتے ہو، آج پوچھنا ہے تو علی سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، سلونی سلونی مجھ سے پوچھو۔ حال یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں دنیا والے تو نہ پوچھ سکے، حضرت جبرائیل امین امتحان کے لیے بارگاہ علی میں آ گئے، اور آنے کے بعد پیارے اسلامی بھائیوں روایتوں میں آتا ہے فجاء فی صورت رجل، حضرت جبرائیل امین ایک آدمی کی صورت میں آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور سامنے کھڑے ہو کے بولے اے علی یہ بتاؤ آج جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت نبی اکرم کے پیارے داماد نے زمین کو دیکھا، کھنگال ڈالا زمین کو، آسمان کی طرف نظروں کو اٹھا کے دیکھا، اور پھر مسکرا کے فرمایا اے پیارے میں پوچھنے والے سن لے، اس وقت علی نہ زمین کے نہ کسی اور خطے میں ہے نہ آسمانوں میں ہے، اگر کوئی جبرائیل امین جس کا نام ہے وہ میرے سامنے موجود ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں لوگوں نے پوچھا اے علی اتنا علم کہاں سے آیا ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں نبی کا لعاب دہن منہ میں ڈال دیا گیا تھا تو اللہ نے یہ علم کے فوارے مجھے عطا فرما دیے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں ایک روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم کو غسل دے رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک پانی کا قطرہ سرکار کی پلک مبارک پر آ کے رک گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو علی نے موقع کو غنیمت جانا، اپنے منہ کو قریب کیا اور اپنی زبان لگا کے اس پیارے اسلامی بھائیو سرکار کے پلکوں پہ آئے ہوئے پانی کے قطرے کو چوس لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اس قطرے کو چوسا ہے اللہ نے میرے لیے زمین کے خزانوں کو بھی کھول دیا، آسمان کے خزانوں کو بھی کھول دیا۔ وہ محبوب کے جس کے غسل کے پانی کی برکتوں کا حال یہ ہے، اس مصطفیٰ کے پورے وجود کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیو اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے لوگوں اس محبوب سے دور مت ہونا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے داماد مولا کائنات کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ پیارے یہ وہ مولا کائنات ہے کہ جن کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں دین اسلام سے ایسا ہے، دین اسلام سے ایسا ہے کہ جو علی کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں آ جاتا ہے، وہ رب کے قرب میں آ جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں
وہ علی کہ جس کا چرچہ اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں میں بھی فرمایا ہے. حضرت علی ہے. جنگ صفین کا موقع ہے. حضرت کائنات مولا کائنات کا حال یہ ہے پیارے اسلامی بھائیو، جنگ صفین کے موقع پر دیکھا یہ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک پیارا صحابی ایک جنگ کے لیے تشریف فرما لے جا چکے ہیں، اور جانے کے بعد ایسے عالم میں پہنچ گئے جہاں گرمی کا حال ہے، لوگ پریشان ہیں، مجاہدین اسلام کو پانی کی ضرورت ہے، دور و دراز تک پانی کا کہیں پیارے اسلامی بھائیوں نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے. سامنے دیکھا ایک گرجا گھر نظر آتا ہے. اس کے راہب سے پوچھتے ہیں بتاؤ پانی کتنی دور ملے گا؟ تو بتایا گیا یہاں سے 6 میل دور پر پانی کا ایک چشمہ ہے، وہاں پہ پانی ملے گا. حضرت مولا کائنات کے جانثاروں نے کہا جب تک بدن میں جان ہے ہماری، ہم جہاں جانے کے بعد پانی لے آئیں گے، ضرورت پوری ہو جائیں گی. مگر مولا کائنات چند قدم پچھم کی طرف چلتے ہیں اور فرماتے 6 میل دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ادھر آؤ. علی کا پیارے اسلامی بھائیو علم دیکھو، علی کا علم دیکھو. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس جگہ پہ تشریف فرما ہوتے دیکھا، ایک جگہ زمین پہ پہنچ کر رک گئے علی اور کہتے اس زمین کو کھودنا شروع کر دو، یہاں پہ ایک پتھر نکلے گا، اس کو اٹھا دینا، اس کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نکلے گا. پیارے اسلامی بھائیو لوگوں نے کھودنا شروع کر دیا، پتھر کی چٹان آ گئی، سارے اوزاروں سے اور صحابیوں نے اس پتھر کو توڑنا چاہا مگر 1 انچ وہ پتھر پیارے اسلامی بھائیو ہل نہ سکا. پھر فاتح خیبر شیر خدا کی بارگاہ میں جانے کے بعد حضرت علی سے عرض کرتے ہیں پیارے علی اے ہمارے سپہ سالار قائد اسلام، پتھر تو نکل آیا ہے مگر اٹھتا نہیں ہے. میرے نبی کا پیارا شیر خدا، میرے پیارے نبی اکرم کے دیوانوں قریب ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اس پتھر کے قریب، اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد اس پتھر کو اتنی زور سے کھینچتے ہیں کہ پانی کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے. ادھر پانی کا فوارہ جاری ہوا، صحابہ نے پیارے اسلامی بھائی جو پانی پینا شروع کیا، ادھر یہ پانی پیتے چلے جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار. ادھر اس گرجا گھر میں رہنے والے راہب نے دیکھا کہ یہ پتھر ہٹ چکا ہے، قریب آ گئے، مولا کائنات سے پوچھنے لگے بتاؤ اے پیارے کہ تم پیغمبر ہو؟ حضرت علی فرماتے میں پیغمبر نہیں ہو. فرمایا کہ کوئی مقرب فرشتے ہو؟ حضرت نبی اکرم کے داماد مولا کائنات فرماتے ہیں میں پیارے اسلامی بھائیو فرشتہ نہیں ہو. حضرت نبی اکرم کے پیارے داماد سے راہب نے کہا اچھا یہ بتاؤ اب تمہارا حال یہ ہے کہ تم پیغمبر بھی نہیں ہو، تم فرشتے بھی نہیں ہو، تو بتاؤ کہ تم پیغمبر کے داماد ہو. حضرت مولا کائنات فرماتے ہاں ہاں میں پیغمبر کا داماد ہو. راہب نے کہا تھا اب میں گرجا گھر کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے بھی اس محمد علی بھی کلمہ پڑھا دے. نبی اکرم کے ایمان میں داخل فرما دے. کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل ہوا راہب. تو مولا کائنات نے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اتنے دنوں سے اپنے راہب ہونے کے بعد اس مذہب پہ قائم تھے، دین کو کیوں قبول کیا؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں اس راہب نے جواب دیا تھا میں انتظار کر رہا تھا اس گھڑی کا کہ ہماری کتابوں میں بیان کیا گیا ہے یہ جو پانی کا چشمہ تم نے ابالا ہے، پتھر کو ہٹایا ہے، یہ پتھر یا تو کوئی نبی ہٹائے گا یا نبی کا داماد ہٹائے گا. مولا کائنات اتنا سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے، رونے لگتے بیٹھ کے. لوگوں نے پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں میں رب کی بارگاہ میں کوئی بھولا بسرا انسان نہیں ہو. میرا حال یہ ہے میرے رب نے پہلی کتابوں میں بھی میرا ذکر فرمایا ہے. پیارے اسلامی بھائیو یہ حال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مگر 17 رمضان المبارک کو یہ مبارک پیارے رسول عربی کا شیر 63 برس کی عمر میں جامع شہادت نوش فرما لیتا ہے. اور حال یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کے دیوانوں، آپ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان المبارک میں پیارے اسلامی بھائیوں آپ کو زخم لگتا ہے، قاتل حملہ کرتا ہے، اور 19 کے بعد 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہو جاتے ہیں. حال یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں فجر کا وقت ہے، وار علی تیرے مقدر پہ
قربان جاؤں، جب تو پیدا ہوا تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، مگر جب تیرے جانے کا وقت آیا تو حضرت نبی اکرم کے دیوانوں رات کا سما ہے، پوری رات سوئے نہیں ہے، تھوڑی دیر نیند آئی ہے، اپنے بیٹے امام حسن کو بلاتے ہیں صبح کے وقت میں اور کہتے پیارے بیٹے حسن سنو، آج میں نے اپنے خواب میں پیارے محبوب کا چہرہ دیکھا ہے۔ میں نے رسول عربی سے عرض کیا اے آقا، اے میرے پیارے رسول، یہ ظالم مجھے ستا رہے ہیں آقا کریم، کیا کیا جائے؟ آپ کی امت نے کجروی اختیار کر لی ہے، مجھ سے باغی ہو گئے ہیں آقا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے میں ارشاد فرمایا علی ان ظالموں کے لیے بددعا فرما دو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں شامل فرما دے، اور پروردگار ان لوگوں میں مجھ سے بہت برا انسان پیارے اسلامی بھائیوں ان لوگوں کے اندر مسلط فرما دے۔ اتنا سنا کہ اتنے میں مؤذن نے اذان کی آواز دی، جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے ابن نباہ نے اللہ اکبر کی پیارے اسلامی بھائیوں الصلاۃ الصلاۃ کی صدائیں گونجی ہے۔ حضرت علی کی پیارے اسلامی بھائیوں علی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، مگر انداز الگ ہے علی کا، جس دروازے پہ میرے محبوب کا دیوانہ جا رہا ہے دستک دے کے فرماتا لوگوں اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک ایک دروازے پہ کہتے چلے جا رہے ہیں، جیسے ہی مسجد میں پہنچے پیارے اسلامی بھائیوں ظالم نے ایک ایسا وار کیا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پیارے اسلامی بھائیوں زخم جیسے ہی لگتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ فرماتے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں عبد الرحمن ابن ملجم کو خارجی کو پکڑ لیا گیا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے اسلامی بھائیوں 2 دن کے بعد اتوار کی رات میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا تشریف لے گئے اور زمانے والوں کو بتا گئے لوگوں ذات دنیا میں وہی پاکیزہ ہے جو پیدا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہو اور دنیا سے جا رہا ہو تو نبی اکرم کا نام لیتا ہوا جا رہا ہو۔ پھر زمانہ پکارتا نظر آئے گا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں ہر حال میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے لپٹے رہو۔ آقا کریم کی محبت، اہل بیت کرام کی محبت، سرکار فرماتے جس کے سینے میں ہوگی روح بعد میں نکالی جائے گی، جنت کی بشارت پہلے دے دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سبوں کو دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی اور پیارے اسلامی بھائیوں آخرت میں بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھوں سے جنت کا ٹکٹ نصیب فرمائے، جام کوثر پیارے کے ہاتھوں سے پلائے، ہم سبوں کو اپنے پیارے محبوب اور نیک بندوں کی محبت اور ان کی نسبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔